السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دو بڑی خبریں ہیں، انتہائی اہم خبریں ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان میں جو افغان شہری ویزے کے ذریعے آ رہے ہیں، لاکھوں افغان شہریوں کو جو پاکستان میں لایا گیا ہے ویزے کے طریقہ کار کے مطابق، اس میں جعلسازی کا انکشاف ہوا ہے۔ سرکاری ملازمین سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کھل کے بات کریں گے۔ ساتھ ناظرین، بلوچستان میں دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے، 9 معصوم شہریوں کو گاڑیوں سے اتار کے ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی بھی حکومت پاکستان نے کی ہے، جس میں 5 انڈین جاسوس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کھل کے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ناظرین، FIA نے ایک منظم نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے جو پاکستانیوں کے اسپانسرشپ لیٹر پہ جعلی لیٹر ہیڈ تیار کر کے اسپانسرشپ کے ای ویزے جو ہیں اس پہ افغان شہریوں کو پاکستان لایا جا رہا ہے۔ اس انکشاف میں ناظرین جو مین مرکزی کردار ہیں، اس میں وزارت خارجہ کے اہلکار شامل ہیں، ساتھ جو PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اہلکار بیچ میں شامل ہیں، اور پورا ایک منظم افغانیوں کے ساتھ مل کے ایک گروپ بنایا گیا ہے، ایک نیٹ ورک ہے۔ ایک افغانستان سے آپریٹ کرتا ہے، ایک پاکستان سے آپریٹ کرتا ہے۔ کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے ہیں، درجنوں بینک اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں۔ 5 لاکھ ویزے اب تک جو ہیں جاری ہو چکے ہیں 1 سال کے دوران، ای ویزے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ زیادہ تر اس میں جعلسازی کے ذریعے پاکستانی اسپانسرشپ جو ہے وہ لیٹر بنائے گئے ہیں اور افغان شہریوں کو پاکستان میں لایا گیا ہے اور ان سے لاکھوں روپے وصول کیے گئے ہیں۔ یہ ناظرین جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے FIA کے مطابق، اس نیٹ ورک کی سربراہی سمیع اللہ افریدی کر رہے ہیں، جو وزارت خارجہ اسلام آباد کے امپلائی ہیں، اور اپنی انہوں نے ایک ٹریول ایجنسی بھی کھولی ہوئی ہے القدس کے نام سے، ٹریول ایجنٹ، یہ اس کا مالک بھی ہے۔ ان کی جو دیگر ایک گینگ کے ممبران ہیں، اس میں ملک منیب الرحمان ایک ٹریول ایجنٹ یہ بھی ہے، نادر رحیم عباسی PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، احمد اغبان یہ اس میں شامل ہیں۔ ناظرین، اس میں مالی لین دین کے لیے انہوں نے عبد الرحمن افریدی کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کیا جا رہا تھا۔ یہ ان کا ایک اور بیچ میں سرکردہ گینگ کا ممبر ہے۔ ان کا دفتر جو ہے وہ شو روم تھا 8 مرکز اسلام آباد میں، ایک بڑا شو روم تھا، ایک بڑا شو روم تھا اور وہ چلا رہے تھے، اور بیچ میں یہ دھندا کر رہے ہیں۔ اور ان کا ایک بھائی جو یہ شو روم خود چلا رہا ہے، اور ان کا ایک بھائی جو ہے وہ وزارت خارجہ میں ہے، جو اس گینگ کا سربراہ ہے۔ ناظرین، جو گرفتار ہیں جو وزارت خارجہ کے امپلائی بھی ہیں، 4 کروڑ ان کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور درجنوں بینک اکاؤنٹ ان کے دیگر ہیں جو ابھی سامنے آئیں گے، جو FIA انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ ایک ساتھی ان کا جو وہاں پہ افغانستان میں جو انہوں نے ایک گینگ بٹھا رکھا ہے، ملزم وہاں پہ محمد عاطف احمد زئی، جو افغانستان ننگرہار کا رہائشی ہے، اور ستوری ٹریول ایجنسی وہاں پہ چلا رہا ہے۔ جنوری میں ناظرین 2024 سے لے کے اب تک کے 1.5 سالوں میں حکومت پاکستان نے 5 لاکھ ای ویزے جو ہیں وہ افغانیوں کے لیے نکالے۔ اب ان میں اسپانسرشپ جو ہے، جو پاکستانی کفیل ہوتا ہے، کفیل کی طرح اسپانسرشپ ہوتی ہے۔ آپ دبئی آتے ہیں اگر تو وہاں پہ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے کہ یہ میرے اسپانسر ہیں، تو آپ آسانی سے آ سکتے ہیں۔ تو پاکستانی ویزے میں شرط لگائی گئی ہے اسپانسرشپ کی، کہ کوئی پاکستانی آپ کو اسپانسر کر رہا ہے، آپ آ رہے ہیں تو آپ کے لیے انتہائی آسانی ہوتی ہے۔ اس گینگ کا کام یہی ہے کہ پاکستانیوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نادرا سے ریکارڈ نکال کے ہر بندے کے ذمے جو ہے وہ افغانیوں کو لایا گیا، زیادہ تر لوگوں کے ناموں کے ذریعے ان کا ڈیٹا نکال کے ان کے نام پہ بنا کے اسپانسرشپ افغانیوں کو اس پر لایا گیا ہے، اور ان سے لاکھوں روپے وصول کیے گئے ہیں۔ تو یہ طریقہ اب اس میں اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے سرکاری ملازم اس میں ملوث ہے۔ اس طرح پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں میں آپ دیکھیں تو پاکستانی پاسپورٹ ارب پتی جو افغان تاجر ہیں انہوں نے باقاعدہ بنائے ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔
اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے بنا رہے ہیں تاکہ مکمل ایویڈنس ہو، اور ہر قسم کا ڈاکومنٹ سرکار کا وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے بچوں کے لیے، ان کی رہائش کے لیے یہاں پہ مسئلہ نہ ہو۔ آپ جو یہ ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہیں، یہ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو افغانی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کریں تاکہ ان کی شہریت کا مسئلہ نہ آئے۔ اور بھی پاکستان میں پاسپورٹ آفیسز میں ناظرین آپ 1990 سے آپ نکال کے ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں تو لاکھوں افغان شہریوں نے پاکستان کے پاسپورٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں بھی جگہ جگہ پہ وہ رہائش پذیر ہیں، ان کے کاروبار ہیں، اور ملک سے باہر بھی ان کے بڑے بڑے بزنسز ہیں۔ تو پاکستان کا پاسپورٹ ہم نے خود ہی بے قدر کر دیا ہے۔ ہمارے یہ سرکاری ملازمین، ہم اپنے لوگ ہی ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کی غداری جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ ناظرین، FIA نے ایک منظم نیٹ ورک کا پتہ لگایا ہے جو پاکستانیوں کے اسپانسرشپ لیٹر پہ جعلی لیٹر ہیڈ تیار کر کے اسپانسرشپ کے ای ویزے جو ہیں اس پہ افغان شہریوں کو پاکستان لایا جا رہا ہے۔ اس انکشاف میں ناظرین جو مین مرکزی کردار ہیں، اس میں وزارت خارجہ کے اہلکار شامل ہیں، ساتھ جو PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے اہلکار بیچ میں شامل ہیں، اور پورا ایک منظم افغانیوں کے ساتھ مل کے ایک گروپ بنایا گیا ہے، ایک نیٹ ورک ہے۔ ایک افغانستان سے آپریٹ کرتا ہے، ایک پاکستان سے آپریٹ کرتا ہے۔ کروڑوں روپے بینکوں میں پڑے ہیں، درجنوں بینک اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں، 5 لاکھ ویزے اب تک جو ہیں جاری ہو چکے ہیں 1 سال کے دوران، ای ویزے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ زیادہ تر اس میں جعلسازی کے ذریعے پاکستانی اسپانسرشپ جو ہے وہ لیٹر بنائے گئے ہیں، اور افغان شہریوں کو پاکستان میں لایا گیا ہے اور ان سے لاکھوں روپے وصول کیے گئے ہیں۔ یہ ناظرین جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے FIA کے مطابق، اس نیٹ ورک کی سربراہی سمیع اللہ افریدی کر رہے ہیں جو وزارت خارجہ اسلام آباد کے امپلائی ہیں، اور اپنی انہوں نے ایک ٹریول ایجنسی بھی کھولی ہوئی ہے القدس کے نام سے، ٹریول ایجنٹ یہ اس کا مالک بھی ہے۔ ان کی جو دیگر ایک گینگ کے ممبران ہیں اس میں ملک منیب الرحمان ایک ٹریول ایجنٹ یہ بھی ہے، نادر رحیم عباسی PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، احمد اغبغان یہ اس میں شامل ہیں۔ ناظرین، اس میں مالی لین دین کے لیے انہوں نے عبد الرحمن افریدی کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کیا جا رہا تھا۔ یہ ان کا ایک اور بیچ میں سرکردہ گینگ کا ممبر ہے۔ ان کا دفتر جو ہے وہ شو روم تھا 8 مرکز اسلام آباد میں۔ زیادہ تر لوگوں کے ناموں کے ذریعے ان کا ڈیٹا نکال کے ان کے نام پہ بنا کے اسپانسرشپ افغانیوں کو اس پر لایا گیا ہے، اور ان سے لاکھوں روپے وصول کیے گئے ہیں۔ تو یہ طریقہ اب اس میں اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے سرکاری ملازم اس میں ملوث ہے۔ اس طرح پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں میں آپ دیکھیں تو پاکستانی پاسپورٹ ارب پتی جو افغان تاجر ہیں انہوں نے باقاعدہ بنائے ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پراپر طریقے سے بنا رہے ہیں تاکہ مکمل ایویڈنس ہو، اور ہر قسم کا ڈاکومنٹ سرکار کا وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے بچوں کے لیے، ان کی رہائش کے لیے یہاں پہ مسئلہ نہ ہو۔ آپ جو یہ ٹیکس ریٹرن جمع کرتے ہیں، یہ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو افغانی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کریں تاکہ ان کی شہریت کا مسئلہ نہ آئے۔ ساتھ ایک دوسری بڑی خبر جو ہے، بلوچستان میں 9 بے گناہوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ ذوب سے لورلائی جانے والی 2 مسافر بسوں کو روکا گیا، ان کے مسافروں کو اتارا گیا، ان کے شناختی کارڈ کو چیک کیا گیا، 10 افراد کو ساتھ لے گئے اور 9 کو بیچ میں قتل کر دیا، ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس میں 2 ناظرین ایسے تھے جو اپنے والد کے جنازے کے لیے لاہور وغیرہ، لورلائی وغیرہ جا رہے تھے، ان کو بھی بیچ میں شہید کر دیا ہے۔ اگر آپ ناظرین یہ ڈیٹیل دیکھیں تو ایران کا بارڈر بند ہونے کے بعد، کیونکہ ایران نے ذرا زیادہ سختی کر دی ہے اب BLA اور BLF پہ، بلوچ لبریشن آرمی پہ اور بلوچ لبریشن فرنٹ پہ، تو اب انہوں نے اندرونی طور پہ ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کر دیا، اور یہ پورا ایک گینگ ہے۔ اپریل 2024 میں آپ دیکھیں نوشکی میں ایران جانے والی بس اغوا کی گئی، جن میں مسافروں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اگست 2024 میں آپ دیکھیں مسخیل میں
مسخیل ضلع میں 23 افراد کو شہید کیا گیا، ان کو بھی بسوں سے اتار کے ان کی شناخت چیک کی گئی اور پھر ان کو شہید کیا گیا۔ ایران سرحد کی بندش کے باعث ناظرین ان کو بڑا مسئلہ آ رہا ہے، اور یہ ایسا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کی آکسیجن بند ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے دہشت گردانہ ایسی کارروائی کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ باقاعدہ سیکیورٹی فورسز بھی ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، مگر بلوچستان میں حالات ناظرین اب دوبارہ جو ہے وہاں پہ گڑبڑ پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ ایران کا جو راستہ بند ہو گیا اور ان کو جو آکسیجن نہیں مل رہی ہے، یہاں پہ بتہ وغیرہ لے کے افغانستان کے ذریعے ان کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے اور یہ آگے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کر دیں۔ تو سیکیورٹی فورسز بھی ان کے خلاف باقاعدہ کارروائیاں کرتی ہیں، سیکیورٹی فورسز بھی باقاعدہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، اور آگے لگ ایسے رہا ہے سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ جو 2 سگے بھائی ہیں ناظرین اس 9 افراد میں، جابر طور اور عثمان طور، ان کے والد جو ہیں نذیر طور، اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے پنجاب جا رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ناظرین، یہ 2 بھائی اپنے والد کے جنازے میں جا رہے تھے، ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان میں آپ کو امن نہیں مل رہا، لوگ اب روزگار، بلوچستان اور پختونخوا کے عوام اب روزگار نہیں مانگ رہے، روزگار آپ دے نہیں رہی، غربت وہاں پہ بہت زیادہ ہے، تعلیمی ادارے وہاں پہ ہے نہیں، روزگار کے مواقع ہیں نہیں، کھیل کود کی تفریح وغیرہ ہے نہیں، انویسٹمنٹ ان 2 صوبوں میں نہیں ہو رہی کیونکہ دہشت گردی، انسرجنسی جیسے حالات ہیں۔ اب وہ بیچارے امن مانگ رہے ہیں اور امن ان کو نہیں مل رہا۔ مسلسل کئی سال سے آپ دیکھیں تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا غیر مستحکم کی طرف جا رہے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن آپ کو نہیں دکھ رہا، روزانہ کے حساب سے عوام جو ہے وہ اپنی شہید اٹھا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت کے لیے حالات مزید آگے جا کے خراب ہوں، حکومت کو فوری طور پہ اس بدامنی کا حل نکالنا پڑے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے ناظرین بلوچستان میں ایک بڑی کارروائی کی ہے، جس میں 5 انڈین جاسوسی کے الزام میں 5 پاکستانیوں کی گرفتار کر لیا ہے جو بلوچ ہیں، باقاعدہ انڈیا کی لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور ان سے انڈین سمز اور ان کے سیٹلائٹ فونز اور غیر ملکی کرنسی بڑی تعداد میں ان سے برآمد ہوئی ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ ہیں باقاعدہ۔ عبداللطیف ولد محمد عیسیٰ تربت علاقے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، علاقہ دانگ سے، اور ان سے سیٹلائٹ فون، ہندوستانی سم کارڈ، غیر ملکی کرنسی ان سے برآمد کی گئی ہے۔ عبدالباسط کو مستونگ سے گرفتار کیا ہے، ان سے ناظرین 72,000 جو دبئی میں ان کا اکاؤنٹ ہے، ترسیلات ان کی $72,000 تھی ان کے اکاؤنٹ سے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عبدالظاہر ولد حاجی مصطفیٰ اور مقصود احمد ولد خاجی احمد علی دونوں کو چاغی سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان سے بھی جو ہے وہ سیٹلائٹ فونز، ہندوستانی سم کارڈ اور بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد کر دی گئی ہے۔ بالاج ولد ابراہیم گوادر اور پسنی سے کی ساحلی پٹی میں یہ فش بوٹس کے ذریعے جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ سمگلنگ کرتا تھا، اس کا یہ باقاعدہ نگران تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق جو ان کے ذرائع وزارت داخلہ کے ہیں، تو وزارت داخلہ کے ذرائع ناظرین بتا رہے ہیں کہ ملزمان کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 10 اور انسداد دہشت گردی 1997 ایکٹ 11(و) کے تحت قومی سلامتی کے لیے ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تو پاکستان نے ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور جو لوکل وہاں پہ بلوچ ہیں وہ زیادہ تر اس ٹائم پہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، انڈیا چند ٹکوں کے لیے وہ اس ٹائم پہ اپنی دھرتی ماں کا سودا کر رہے ہیں۔ جو پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت سے لوگ بلوچستان جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، صرف شناختی کارڈ چیک کر کے آپ بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہو۔ اور یہ بے گناہ لوگوں کو ناظرین اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد کم ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہو، لوگ بلوچستان میں روزگار کے لیے نہ آئیں، ان کو ڈر ہو اور یہ خوف ہو کہ یار بلوچستان مکمل طور پہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اور یہاں پہ سیکیورٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، زیادہ تر علاقہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے سیکیورٹی فورسز بھی اپنے سرچ آپریشن کر رہی ہیں، اور روزانہ کے حساب سے بڑی تعداد میں بی ایل ایف کو حراست میں لیا گیا ہے، اور 7 سینکڑوں اب تک جو ہے وہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایران کا راستہ بند ہونے کے بعد ان کے لیے بڑی مشکلات آ گئی ہیں، اور ایران نے اسی طرح بارڈر بند رکھا اور بارڈر کو ٹائٹ رکھا،
اور جو بلوچ رہنما ہیں بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ، اگر ان کے خلاف ایران میں کارروائی ہوتی ہے، وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے، وہاں پہ ان پہ سختی آتی ہے، تو پھر دیکھیں پاکستان میں 95% جو بلوچ لبریشن آرمی اس ٹائم پہ اور بلوچ لبریشن فرنٹ دہشت گردی کر رہی ہے، اس میں آپ کو واضح کمی دکھائی دے گی۔ 95% آلموسٹ ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور انڈیا بھی اس ٹائم پہ ناظرین پریشان ہے کہ اگر ایران کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو پھر افغانستان کا چینل جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ مزید ڈیٹیل آتی ہے ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔